دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ضرور ہے، آپ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں. دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں. دل ہمیشہ ایسی چیز سے لگایا جاتا ہے جو آپ کے ساتھ رہے. آپ کو چھوڑ کے بھاگنے والی چیز ہوگی، اس سے دل نہیں لگایا جائے گا. بھاگنے والی چیزوں سے، بے وفا چیزوں سے دل لگانا بے وقوفی، حماقت ہے. آج کا جو سب سے بڑا جرم ہے، وہ جرم یہ نہیں ہے کہ لوگ گناہ کرتے ہیں، یہ بھی جرم ہے. سب سے بڑا جرم یہ کہ دنیا سے دل لگاتے ہیں، محبت کرتے ہیں. ایک دفعہ ایک صاحب آئے میرے پاس، ماشاءاللہ خوبصورت داڑھی ان کی، جوان آدمی، کسی بزرگ سے بیعت بھی تھے، لباس بھی شریعت کے مطابق. بات ذرا اچھی طرح سے سمجھیں سنیں، لباس بھی کس کے مطابق؟ شریعت کے مطابق. سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کوئی خلاف شرع حلیہ یا کوئی لباس میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. نماز کے بھی پابند، روزے کے بھی پابند، اور اللہ نے مالی وسعت بھی بہت دی. دیندار ماشاءاللہ، باشرع اور جوان آدمی، بال بچے دار، اور یعنی ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں. مال بھی اللہ نے دیا. مجھے ایسے پتا چلا کہ میرے ساتھ گاڑی میں آ رہے تھے، اپنی گاڑی میں مجھے کہیں ڈراپ کر رہے تھے، مجھے لفٹ دی انہوں نے. تو گپ شپ شروع ہو گئی. مجھے کہنے لگے آپ سے ملاقات کرنی ہے. جی ملاقات کر لیں. ہو گئی ملاقات. کیا پرابلم کیا ہے؟ آپ کو کیا پرابلم؟ میرے ذہن میں سوال ہو کہ اس بیچارے کو کیا پرابلم ہے؟ ٹھیک ٹھاک تو ہے، کھا بھی رہا ہے، چل بھی رہا ہے، اور ماشاءاللہ یا تو کنوارا ہوتا تو ہم کہتے یہ پرابلم ہے کہ شادی نہیں ہوئی، شادی ہو جاتی پھر ہم کہتے شاید اولاد نہیں ہو رہی اس لیے پریشان ہے، اولاد بھی ہے. بے روزگار ہے شاید اس لیے پریشان ہے، روزگار بھی لگا ہوا ہے، گاڑی بھی ہے ماشاءاللہ اتنی بہترین، فیکٹری چل رہی ہے، سارا حساب کتاب سیٹ چل رہا ہے. میں نے کہا جی آپ کو کیا پرابلم ہے؟ کہنے لگے پرابلم یہ ہے کہ طبیعت میں سکون نہیں ہے. سارے معاملات سیٹ چل رہے ہیں مگر پریشانی کیا ہے کہ پتہ نہیں پریشان کیوں. یہی پریشانی ہے. پریشانی یہ ہے کہ میں پریشان ہوں، طبیعت میں سکون نہیں ہے. اس لیے بعض دفعہ رات کی نیند اڑ جاتی ہے. رات کو نیند نہ آنے کی وجہ تو کبھی تو دماغ میں خشکی ہوتی ہے، کبھی کمزوری ہوتی ہے، کبھی گرمی ہوتی ہے، کبھی مچھر ہوتے ہیں، وہ تو ایک نارمل چیز ہے. لیکن کبھی نیند اس لیے نہیں آتی کہ آپ بے سکون ہوتے ہیں، اور بے سکونی کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی. یہ بہت خطرناک بات ہے. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بتائیں کوئی تو ہے، کوئی تو پریشانی ہے جو آپ چھپا رہے ہیں. نہیں بس پریشان ہوں. میں نے کہا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی بیماری ہے کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کی بیماری ہے کیا. کہنے لگے بتائیں. میں نے کہا آپ کی بیماری ہے دنیا سے محبت. آپ کو اپنی گاڑی سے محبت ہے، آپ کو اپنی فیکٹری سے محبت ہے، آپ کو اس دولت سے محبت ہے. دین نہیں ہے آپ کی زندگی میں. لباس ہے، داڑھی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، لیکن دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے. اور بعض دفعہ یہ داڑھی پاجامہ بھی اس لیے آ جاتا ہے کہ کسی نے بتایا ہوا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، تو اس چکر میں آدمی نماز ہی پڑھ رہا ہوتا ہے کہ چلو. بعض لوگ مولانا صاحبان کو اپنی فیکٹریوں کا دورہ کراتے ہیں. ویسے تو ان کو علماء سے محبت نہیں ہوتی، لیکن علماء سے اس سے دورہ وورہ اس لیے کراتے ہیں تاکہ شاید یہ مولوی صاحب آئیں گے تو تھوڑا سا کچھ برکت ہو جائے گی، کھانا کھائیں گے تو شاید ہمارے رزق میں برکت ہو جائے گی، چلو کسی بہانے تو کھلاتے ہیں. میں نے ان سے ایک بات کہی، میں نے کہا آپ کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ آپ نے دنیا کمائی ہے اور دنیا کو آپ نے دل میں جگہ دے دی. دل میں دنیا گھس گئی ہے، اب آپ کے پاس سکون نہیں ہے. قارون کا جرم یہی تو تھا. قارون تو حضرت موسیٰ کو اللہ کا پیغمبر بھی مانتا تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا. جرم کیا تھا اس کا جرم یہ تھا کہ اس کے جو خزانے تھے
ان خزانوں سے اس کو محبت ہو گئی تھی. یہ جتنے نوٹ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، چمکتے ہوئے نوٹ، سوچا کرو کہ جیسے ہی آنکھ بند ہوئی، کفن میں جیب نہیں ہوتی، سب کچھ ہوتا ہے کفن میں سوائے جیب کے، سب دھرا رہ جائے گا یہیں. اتنی چیزیں اپنے اوپر مسلط کر لی ہیں کہ یہ بھی میری ضرورت، یہ بھی میری ضرورت، یہ بھی میری ضرورت، یہ بھی میری ضرورت. اب جب وہ پوری نہیں ہوتی، یا یہ کہ پوری ہو رہی ہے مگر ڈر ہے، کیونکہ صبح شام دیکھ رہے ہیں نا، فیکٹری تو ہے مگر دیکھ ہی رہے ہیں کہ بھائی فیکٹریاں نقصان میں بھی تو جاتی ہیں، کہیں نقصان میں چلی گئی تو میرا کیا ہوگا. ابھی تو میں نوٹ چھاپ رہا ہوں، اگر کہیں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی معذوری آ گئی تو کیا ہوگا، یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، یہ ہو گیا تو کیا ہوگا. یہی سوچ سوچ کے پاگل ہو رہا ہے. میں نے کہا آپ کسی شیخ سے تعلق قائم کریں یا اپنے شیخ کو بتائیں کہ حضرت میرے دل سے دنیا کی محبت نکالیں. دنیا کی محبت نکالے بغیر سکون کے علاوہ سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے، سکون نہیں حاصل ہو سکتا. اور جب یہ محبت دنیا کی دل میں آ گئی تو پھر اللہ اس کو دیندار نہیں سمجھتے. اللہ کی نظر میں وہ دیندار نہیں ہے، کیونکہ وہ دل کا ایک جرم کر رہا ہے. دل کی بیماریاں بھی ہیں، دل کے گناہ بھی ہیں. اس نے یہ دل اللہ کو دینا چاہیے تھا مگر مردار کو دے دیا، فنا ہونے والی چیز کو دے دیا. آپ کی دو بیویاں ہوں، ایک وفادار ہو اور ایک کا پروگرام ہو بھاگنے کا ہے. بھائی کسی آشنا کے ساتھ بھاگنے کا پروگرام بنا لیا اس نے، تو آپ جو بھاگنے والی ہے اس سے محبت کر رہے ہو، جس کا پتہ ہے کہ کل پتلی گلی سے نکل جائے گی، اور جو وفا کرنے والی ہے، رہنے والی، اس سے آپ کو محبت نہیں ہے. تو جب بھاگنے والی بھاگے گی اور آپ رو گے تو لوگ آپ کو بیوقوف کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ جب تجھے پہلے سے پتا تھا کہ یہ بھاگ جائے گی تو اتنا فری ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ تو جب آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ یہ دنیا موت کے وقت بھی چھوٹے گی اور موت سے پہلے بھی چھوٹ سکتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آج آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ کل بھی رہے گا. عین ممکن ہے آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں میں چلے جاؤ، 2 منٹ کے اندر انسان کا دیوالیہ نکلتا ہے. 2 منٹ کے اندر بڑے بڑے مالدار ہم نے دیکھے ہیں، ایسی حالت آئی ہے کہ پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں، چپل نہیں ہے. تو جب ایک چیز ایسی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اگر رہ بھی گئی، ساتھ دے بھی دیا تو کب تک ساتھ دے گی، تو اس سے دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کو مسافر خانہ سمجھو. خدا کی قسم یہ دنیا کی محبت ہے جس کی وجہ سے انسان کا ہاتھ بھی تنگ اور دل بھی اللہ نے تنگ کر دیا اس کا. اتنا کچھ کما کے بھی دل اتنا سا ہوتا ہے، سوچ اتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، اور اس میں بھی حرام کھانے میں لگا رہتا ہے. اس کا حق بھی دبا لوں، وہاں سے بھی دبا لوں، وہاں سے بھی چھین لوں. اور جب دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دیا، خرچ کرنے میں انسان کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. خرچ کرتا ہے پھر کہ بھائی یہ تو ختم ہو جائے گا، یہاں جو بچا لیا یعنی آخرت میں بھیج دیا وہ بچا لیا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کس قدر شدید غربت تھی، کتنی غربت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہدیہ آیا، بکری کا کوئی شانہ تھا یا کوئی حصہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. حضرت عائشہ نے بتایا کہ ایسے کسی کے گھر سے گوشت آیا تھا تھوڑا سا کھانے کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ کچھ باقی ہے. پوچھا کہ اس میں سے کچھ بچا ہوا ہے. فرمایا کہ یا رسول اللہ باقی تو سارا صدقہ کر دیا، یہ تھوڑا سا بچ گیا ہے. نہیں آ رہی بات؟ باقی سارا صدقہ کر دیا، یہ تھوڑا سا بچ گیا. اگر ہم ہوتے، ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں کیا روزانہ 10-10 20-20 بکرے کٹ رہے ہیں، جو کہیں سے تھوڑا سا گوشت آ گیا تو وہ بھی صدقہ کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ سے پوچھا کہ کیا بچا ہے. انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ سارا صدقہ کر دیا، یہ باقی بچ گیا ہے. آپ نے فرمایا وہ باقی بچ گیا ہے یہ ختم ہو جائے گا. جو صدقہ کیا ہے نا وہ تو باقی بچ گیا، تو باقی بچنے کی نسبت کس طرف کی جائے گی؟
جو صدقہ کر دیا. تو میں نے ان صاحب سے کہا وہ جو پریشان تھے نا، پریشان، میں نے ایک تو حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ملفوظ سنا ہے کہ شان کو پرے کر دو تو پریشانی دور ہو جائے گی. یہ جو ہر وقت پھو پھاں کا شوق ہے نا، میری گاڑی، میری دولت، اور ہر وقت کالر اونچا کہ یار میں غریب ہو گیا تو میری تو بے عزتی ہو جائے گی، شان کو پرے کر دو، بولے کوئی بے عزتی نہیں ہوتی. رکشا چلائیں گے، ٹیکسی چلائیں گے، کیا کہیں گے، ریڈی لگائیں گے. اب فوراً آپ کہیں گے ریڈی لگائیں گے یہ تو مسئلہ ہو جائے گا. تو جو ریڈی لگاتے ہیں ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے کیا؟ تھوڑے دنوں کی بات ہے بھائی، وہ بھی مر کے اسی قبر میں جائے گا. آپ ہوائی جہاز کے پائلٹ بن گئے تو بھی مر کے ویسی ہی خبر ملے گی. آپ جانا آگے جا کے سب برابر. اللہ کا جو انصاف کا نظام ہے وہ بڑا زبردست ہے. تھوڑے دن کے لیے کھلونے ہیں جو دیے ہوئے ہیں، کھیل کود کے بعد اللہ واپس لے لیتے ہیں. کھیل لیا واپس لے دو، چلو اپنی اوقات پہ آ جاؤ. یہ جنازے کی چارپائی ہے، یہاں لیٹو، ادھر غسل دیا جائے گا، ناک میں روئیاں ٹھوسی جائیں گی اور انگوٹھوں کو باندھ کے اور کفن میں لپیٹ کے جنازہ ہوگا. اس کے بعد محمد شاہ کے قبرستان میں بس سو جائے. اب فون کر کے دیکھیں قبر سے فرشتے جب آتے ہیں تو فون کریں گے میرے وہ وہاں بھی تعلقات تھے، میرے وہاں بھی تعلقات تھے. شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا ہے نا، وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے. دریچہ کہتے ہیں کھڑکی کو. وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے، تعلقات تو اب بھی ہیں، رابطہ کم ہے. قبر میں جانے کے بعد تعلقات تو ہوتے ہیں مگر رابطہ نہیں ہوتا. تعلقات تو ہوتے ہیں، دنیا کا تعلق بھی تو برقرار تو رہتا ہے نا، محبت تو، لیکن رابطہ نہیں ہے. وہ ایسے جو صاحب تھے، ڈی ایس پی صاحب تھے، تعلق ہے تبھی تو وہ دعا کر رہے ہیں مگر رابطہ نہیں ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے کہ جو چیز فنا ہونے والی ہے آپ نے اس سے محبت کر لی. تو میں نے ان کو ایک بات بتائی، میں نے کہا اس کا علاج پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کو بتا دوں علاج. کیا خیال ہے بھائی؟ کسی کے دل میں بھی پریشانی ہو نا کہ میری دکان، میرا مکان، میری گاڑی، میرا بنگلہ، میرا بزنس، میری ٹائی اور میرا سوٹ اور میری پینٹ، بہت ساری چیزوں میں دل اٹکا ہوا ہے. پینٹوں میں اٹکا ہوا ہے دل. میری یہ والی پینٹ کہاں گم گئی، اس پہ آم بگولا ہو جاتے ہیں. یہ والی پینٹ تو سب کو پسند آئی تھی، یہ کہاں گئی میری یہ پینٹ. میں تو لڑکوں کو دیکھتا ہوں نا، ہم نے کہ انہیں لڑکوں میں ہی ٹائم گزارا ہے. پینٹ پہ غصہ ہوتے ہیں، پینٹ پہ، یہ پینٹ میں وہاں سے لے کر آیا تھا اور یہ سب کو پسند آئی تھی، اب ایسی کہاں. اور خواتین وہ تو پھر اور زیادہ مرتی ہیں اپنی کپڑوں پہ. تو ایک نسخہ پریشانی دور کرنے کا بتا دوں. کے لیے دل گردہ چاہیے، جگر چاہیے سننے کے لیے. جس چیز سے بہت زیادہ محبت ہو، معذرت کے ساتھ تھوڑا سا دل پہ ہاتھ رکھ لیں، مجھے تو بتاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے. بہت زیادہ محبت ہو اسے اللہ کے لیے قربان کر دو. اسے کیا کر دو؟ اللہ کے لیے قربان، یہ صدقہ کر دو. اگر اس کی برداشت کر سکتے ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ صدقہ کر دیا تو پھر توکل اللہ پہ ہے نہیں، بالکل ہی گئے. نوٹوں سے بہت محبت ہے تو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ کڑک کڑک 5,000 5,000 کے نوٹ صدقہ کیا کرو. ایسے نکالو جیب سے کڑک 5,000 کا نوٹ، دل جل رہا ہے اور یہ کسی غریب کو پکڑا دو، یہ نہیں چاہ. جب تک زبان نہیں کرو گے اس وقت تک ان بتوں کی محبت دل سے نہیں نکلے گی. یہ بھی بت ہیں، بت، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک بت تو وہ ہوتا ہے جس کے سامنے ہندو جھکتا ہے، وہ بھی محبت کی بنیاد پہ ہی جھکتا ہے، حالانکہ اس کو پتا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں کرے گا. یہ اللہ پہ اعتماد کر لو کہ میری بگڑی بنانے والا اور میرے کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں پیدا کر کے بھول گیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، بھول گیا ہے. اللہ کے بندو، یہ جو تمہاری ضرورتیں پوری کر رہا ہے دولت دے کے، یہ اللہ کر رہا ہے. دولت کو اس نے ایک ذریعہ بنایا ہے، وہ اور طرح سے بھی کر سکتا ہے، وہ ہر طرح سے سب کچھ کر سکتا ہے. تو دل کیوں لگا رہے ہو پھر ان چیزوں سے؟